बेस्ट NTC के ताउन से फॉर्मली आगाज़ कर रहा है अपने कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम का। इससे पहले बेस्ट जो है वो कंप्लेंट्स लिया करता था और अपनी टीम के साथ ही इसको ऑपरेट कर रहा था, लेकिन मुझे खुशी है कि अब हमने एक बाकायदा कॉल सेंटर जो कि इंडिपेंडेंटली NTC के ताउन से काम करेगा और डायरेक्टली कंप्लेंट्स को हमारे फील्ड ऑफिसेज में और दीगर ऑफिसेज में पहुंचाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो फाइनल अपडेट आ गई हुकूमत की तरफ से। अब गुर्बत का स्कोर कितना मुकर्रर किया गया है, आपका कितना PMT होगा तो आपको पैसे मिलेंगे। अगर आपका PMT इससे ज़्यादा हुआ तो फिर आप लोगों को पैसे नहीं दिए जाएंगे। PMT स्कोर के हवाले से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ चुकी है जो आज आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी ताकि आप लोगों को यहाँ पर फ़ायदा हो सके। तो यहाँ पर आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पर हुकूमत की तरफ से आप लोगों को एक और इजाफी सहूलत दी जा रही है और ये इजाफी सहूलत है कॉल सेंटर की। अब कॉल सेंटर के ज़रिए भी आप लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और यहाँ पर आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और इसके साथ ही अगर आपने कुछ पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं। आपको मुकम्मल डिटेल देंगे कि ये जो हुकूमत ने कॉल सेंटर का आगाज़ किया है इसका मकसद क्या है और इसके साथ ही हम PMT स्कोर के हवाले से आपको आज गुड न्यूज़ भी देंगे और आप लोगों को एक ऐसा फार्मूला देंगे जिस पर आपने अमल किया तो आपका जो गुर्बत का स्कोर है वो कम होगा, जिससे आप लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पैसे हासिल करने में कामयाब होंगे। क्योंकि हमारी ये कोशिश है जो लोग हकदार हैं उनको वाकई ही यहाँ पर हक मिले। और जिन लोगों को ये शिकवा था कि हमारे ये पड़ोस में जो है पैसे मिल रहे हैं, ये हमारे पड़ोसी पैसे ले रहे हैं, ये हमारे हमसाए पैसे ले रहे हैं, ये हमारे साथ वाला जो घर है इसको पैसे मिल गए हैं, सामने वाले के पास सरकारी जॉब है फिर भी पैसे मिल गए हैं, हम गरीब हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन हमें पैसे नहीं मिल रहे। तो आज मैं आप लोगों को तरीक़ेकार बताऊंगा जिससे आप लोगों को यहाँ पर पैसे मिल सकते हैं और इसके साथ ही मैं आप लोगों को PMT स्कोर के बारे में ऑथेंटिक मालूमात दूंगा ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। मेरे भाई मेरी बहनें बात सुने, मैं आज से नहीं 3-4 सालों से मुसलसल आप लोगों को यहाँ पर आगाह कर रहा हूँ कि ये प्रोग्राम आ गया है, इसमें ऐसे अप्लाई करना है, इस तरीके से आपने ये काम करना है। एहसास प्रोग्राम जब शुरू हुआ था तो पूरे पाकिस्तान के अंदर आप उठा के देख लें किसी ने भी इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट की और लोगों को इन्फॉर्मेशन दी कि ये प्रोग्राम शुरू हो चुका है और इसमें आप लोग शामिल हों। तो यहाँ पर लाखों लोगों ने वो वीडियोस देखी और इन प्रोग्राम्स में शामिल हुए और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे ले रहे हैं। क्योंकि हमने हमेशा ये रवायत बरकरार रखी है कि हकीकत पर मबनी जो अपडेट्स है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएं। तो आज भी मैं हकीकत पर मबनी जो अपडेट्स है वो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से हैं। तो आपने इनको गौर से सुनना है, समझना है, ताकि आपको यहाँ पर एक तो आपके इल्म में इजाफा हो कि क्या इस वक्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में चल रहा है और दूसरा आपको पता हो कि अगर हमारा गुर्बत का स्कोर ये है तो हम इसमें अहल हैं। अगर हमने ये हद क्रॉस की, इससे आगे गए तो हमें पैसे मिलना बंद हो जाएंगे। या वो लोग जो इंतज़ार में है कि हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पैसे लें तो वो ये वाला काम अभी से कर लें। तो यहाँ पे मैं आपको फार्मूला भी दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको PMT स्कोर के हवाले से बताऊंगा कि आप लोग अपना जो PMT स्कोर है, गुर्बत का जो स्कोर है, ये आप कहाँ से चेक कर सकते हैं। देखें, हुकूमत ने जो PMT स्कोर मुकर्रर किया है इसकी एक वजह है। अगर कोई वजह ना होती तो हुकूमत ये PMT स्कोर क्यों मुकर्रर करती। हुकूमत ने PMT स्कोर इसलिए मुकर्रर किया ताकि हम यहाँ पे लोगों की हालात को जान सकें, लोगों को मेरिट की बुनियाद पर यहाँ पर पैसे दे सकें। तो इसको आपने लाजमी चेक करवाना। चेक कहाँ से करवाएंगे, इसके 2 ज़राए हैं। ये 2 ज़राए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ पहले और उसके बाद आपको बताता हूँ कि PMT स्कोर में आप लोग आहल कैसे हो सकते हैं। जो एक फार्मूला है ना उस पर जो लोग अमल कर रहे हैं ना वो यहाँ पर आहल हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपने PMT स्कोर चेक करवाना है। चेक कहाँ से हो सकता है, काफ़ी सारे दोस्त ये पूछते हैं कि यहाँ पे गुर्बत का स्कोर 25 है या 32 है, क्योंकि आजकल 25 के हवाले से बड़ी अपडेट चल रही थी। तो यहाँ पे हुकूमत ये सोच रही थी कि अगर हम गुर्बत का स्कोर नीचे कर दें तो इसमें कम ख़ानदान शामिल होंगे और प्योरली वो ख़ानदान शामिल होंगे जो इंतहाई गरीब होंगे। तो ये भी एक दुरुस्त अमल था, लेकिन अच्छा किया हुकूमत ने इस पर जो है कोई मसला क्रिएट नहीं किया। हुकूमत ने कहा कि नहीं कोई मसला नहीं है, 32 स्कोर तक जितने भी ख़ानदान आएंगे ना हम सबको इमदाद देंगे, किसी भी ख़ानदान को हम यहाँ पर
تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس لیے اب آپ پریشان نہ ہو، جن کا غربت کا سکور 32 سے کم ہے وہ اہل ہے، حقدار ہیں، ان کو پیسے ملیں گے اور لازمی حکومت ان کو پیسے دے گی۔ لیکن جن خاندانوں کو یہاں پر پیسے نہیں ملنے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون کون سے خاندان ہیں جن کو یہاں پر پیسے نہیں ملیں گے۔ لیکن یہاں پہ جو غربت کا سکور ہے وہ حکومت نے 32 ہی مقرر کیا ہے، 32 والے ہی یہاں پر پیسے لیں گے، اور اس سے نیچے والے سب کو پیسے ملیں گے، اس سے اوپر والے جو بھی خاندان ہوں گے وہ نااہل تصور کیے جائیں گے۔ اور اب بات آتی ہے کہ چیک کہاں سے کروائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر حکومت نے نہ صرف ضلع کی سطح پر بلکہ تحصیل کی سطح پر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا دفتر بنایا ہے۔ پاکستان میں کوئی بھی ایسی تحصیل نہیں ہے جس میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا دفتر موجود نہ ہو۔ تو اس لیے آپ لوگ بغیر پریشان ہوئے، اگر آپ کے نزدیک بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا دفتر موجود ہے تو وہاں پر عملہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ آپ لوگوں کے کام کے لیے بیٹھا ہے، تو وہاں پر جا کے آپ لوگ اپنا چیک کروا سکتے ہیں کہ آپ اس کے لیے اہل ہیں یا نہیں ہے، یا آپ کو یہاں سے پیسے نہیں ملیں گے۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں۔ کچھ ہمارے ہمسائے ہیں، وہ چلے گئے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں، جو کہ تحصیل کی سطح پر بنا ہوتا ہے۔ تو وہاں پہلے جا کر تو وہ باہر کھڑے رہے، اندر گئے نہیں کہ پہلے اجازت لیں۔ تو آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں پر چوکی دار بیٹھا ہوتا ہے، اس کو کہیں کہ ہم نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے بات چیت کرنی ہے یا انفارمیشن لینی ہے یا سروے کروانا ہے، تو یہ آپ دستک دیں وہاں پر دروازے پر، تو وہ آپ کو اندر بلا لیں گے۔ اس کے بعد آپ کو وہاں پہ کچھ جگہ پر ٹوکن بھی دیا جا رہا ہے اور کچھ مقامات پر ٹوکن نہیں دیا جاتا، تو آپ نے اپنی باری کا وہاں پر انتظار کرنا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کی باری آتی ہے، کمپیوٹر والا آپ کو بلاتا ہے، تو وہاں پر آپ سے بیسک انفارمیشن لیتا ہے، شناختی کارڈ لینا ہوتا ہے، شناختی کارڈ آپ ساتھ لے کر جائیں، یا آپ کو کہا جاتا ہے کہ موبائل لے کر آئے، اگر کوئی 8171 سے میسیج آیا تو وہ آپ ان کو دکھا دیں، تو یہ دو چیزیں وہ دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ شناختی کارڈ ان کو دیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کے لیے اہل ہے یا نہیں۔ تو یہاں پہ میں آپ کو جو بات بتا رہا تھا کہ یہاں پہ ہمارے جو پڑوسی ہیں وہ گئے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحصیل کے دفتر میں، تو وہاں پر جب انہوں نے جا کے چیک کروایا تو ان کو کہا کہ آپ پاس ہیں، پھر ایک خاتون آئی، اس کو کہا فیل ہے، پھر ایک خاتون آئی، کہا فیل ہے، پھر خاتون آئی، کہا فیل ہے، پھر کہا پاس ہے۔ تو اب یہاں پہ وہ اور کنفیوز ہو گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیسے یہاں پر پاس اور فیل کر رہے ہیں، کہ یہ والے پاس ہو گئے اور یہ والے فیل ہو گئے۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ جو خواتین ہیں وہ پڑھی لکھی نہیں ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ غربت کا سکور ہوتا کیا ہے، تو اس لیے وہ ہماری جو بات ہے وہ سمجھ نہیں پاتی۔ تو اس لیے ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ اگر ان کا غربت کا سکور 32 سے کم ہے تو ہم کہتے ہیں پاس ہے، یعنی کہ ان کو پیسے ملیں گے۔ اگر ان کا سکور غربت کا زیادہ ہے تو پھر ہم ان کو کہیں گے کہ آپ فیل ہے، آپ کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے نہیں ملیں گے۔ تو اس طرح سے ان کو یہ بات بہت آسان طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ اور اب یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اس میں ایک تو تحصیل کی سطح پر آپ لوگ چیک کروا سکتے ہیں، وہاں پر جو بندے بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کا چیک کر کے دیں گے، اور دوسرا آپ غربت کا سکور کہاں سے چیک کروا سکتے ہیں؟ دوسرا، آپ غربت کا سکور اگر چیک کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو ہیلپ لائن پر کال کرنی ہوگی۔ ہیلپ لائن جو نمبر ہے آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے، یہ نمبر ہے، اور یہاں پہ آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے اور پی ایم ٹی سکور کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ ایک اور ذریعہ بھی ہے، اور وہ ہے پاکستان سٹیزن پورٹل۔ وہاں پر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا آپشن موجود ہے، وہاں پر جا کر بھی آپ لوگ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کو پیسے نہیں مل رہے، اس کی ریزن کیا ہے، تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کا یہ والا غربت کا سکور ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ اس میں اہل نہیں ہیں، اور اگر کوئی اور مسئلہ ہوا تو وہ بھی بتا دیں گے۔ اور اب حکومت نے جو کال سینٹر بنائے ہیں، ان کال سینٹر پہ آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگ کال کریں گے اور آپ کا مسئلہ جو ہے حل ہو جائے گا، اور اس کے لیے آپ جو حکومت کا ٹول فری نمبر ہوتا ہے اس پر رابطہ کر سکتے ہیں، جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا، اور وہ آپ کی یہاں پر مکمل رہنمائی کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے غربت کا سکور کم کرنا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، آپ کو پیسے نہیں مل رہے، آپ کے سامنے والا جو گھر ہے اس کو پیسے مل رہے ہیں، تو میں آپ کو ایک یہاں پر فارمولہ دینے والا ہوں، بڑا زبردست فارمولہ ہے۔ اگر آپ کی فیملی کے ارکان 2 ہیں، ٹھیک ہے، شوہر ہے اور بیوی ہے، تو آپ لوگ اس میں ایلیجیبل نہیں ہو سکتے، کیونکہ حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ جو بڑے خاندان ہیں ان کو اہل کیا جائے۔ اگر آپ کے ساتھ آپ کی کوئی سسٹر رہتی ہیں 2 یا 3، ان کا نام یہاں پر اندراج کروا دیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے بوڑھے ماں باپ رہتے ہیں، ان کا آپ یہاں پر اندراج کروا دیں۔ 3 یہاں پہ 2 آپ کے، وہ 3 اور 2 5 اور 2 7 ارکان آپ کے ہو گئے۔ اسی طریقے سے 1 2 ارکان اگر آپ کے پاس کوئی اور یہاں پر رہتا ہے تو اس کا اندراج کروا دیں، تو اس طریقے سے آپ کی بڑی فیملی بن جائے گی اور آپ لوگوں کا جو غربت کا سکور ہے وہ کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے بچے ہیں
3 ہیں 4 ہیں لیکن ان کے بے فارم نہیں بنے ہوئے، آپ اپنا سروے کروا لیتے ہیں تو آپ کو وہ کیسے حائل کریں گے؟ آپ کو نااہل کر دیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے جب بھی حکومت کی طرف سے کوئی اسکیم آ رہی ہوتی ہے، کوئی پروگرام آ رہا ہوتا ہے، اس میں حکومت کو آپ نے ایگزیکٹ انفارمیشن دینی ہوتی ہے، پوری انفارمیشن دینی ہوتی ہے۔ تو آپ نے تمام فیملی کا یہاں پر اندراج کروانا ہے، ٹھیک ہے؟ جو 1 دن کا بچہ ہے اس کا بھی آپ نے اندراج کروانا ہے، کیونکہ بے فارم بہت آسان طریقے سے بن جاتے ہیں، آپ کونسل سے جا کے بنوا سکتے ہیں، یا دستک ایپ جہاں پر KPK اور پنجاب کے اندر دستک ایپ کی بھی سہولت موجود ہے، تو یہاں پہ دستک ایپ کے ذریعے بھی آپ لوگوں کو ڈومیسائل اور یہ برتھ سرٹیفکیٹ اور یہ ساری چیزیں بنا کر دی جاتی ہے، تو یہاں سے بھی آپ لوگ بے فارم بنوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ جو غربت کا سکور، لوگ پریشان تھے کہ یہ غربت کا سکور بہت ہے، بہت زیادہ حکومت کم کر رہی ہے۔ اگر حکومت 25 سے کم کر دیتی ہے غربت کا سکور تو یاد رکھیے گا پھر آپ لوگ فارغ ہیں، کم سے کم 30 سے 40 لاکھ لوگ تو ویسے نکل جائیں گے۔ لیکن حکومت نے کہا ہے کہ ہم غربت کا جو سکور ہے وہ ابھی کم نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ ابھی حکومت نے 32 تک جن کا غربت کا سکور آ رہا ہے ان کو یہاں پر حائل کرنا ہے۔ اگر 32 سے زیادہ والے ہیں تو وہ نااہل ہی تصور ہوں گے، وہ چاہے 10 بار سروے کروا لیں۔ اور ایک اور پالیسی بھی ایڈ ہو چکی ہے، یہ پالیسی بھی میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کو کہا گیا کہ آپ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جائیں اور اپنا سروے کروائیں، تو وہ خواتین جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر نہیں جاتی اور وہ گھر بیٹھے رہتی ہے اور وہ انتظار میں ہے کہ بس اگلی قسط آ جائے پھر اگلی قسط آ جائے، تو اب انتظار نہ کریں۔ اب حکومت نے فائنل ڈیسیزن لے لیا ہے، اب جو لوگ 31 اگست تک سروے نہیں کروائیں گے نا ان کو یہاں پر حکومت نااہل کر دے گی۔